اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین صلوات آپ کا جذبہ ایمانی اور شوق عزا مجھے آمادہ کر رہا ہے کہ میں مجلس مکمل پڑھوں گا اس لیے کہ جیسے ابھی عزیزم برادرم بزرگوارم جناب سلمان صاحب نے اشعار اور اپنی نظامت کے ذریعے سے کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلائی، ہم ویسے ہی اس گھر سے جڑے ہوئے ہیں جو حالات کا رونا نہیں روتے بلکہ حالات کو اپنے حق میں تبدیل کرنے کا ہنر اہل بیت عطا کرتے ہیں، اور پھر یہ تو رحمت پروردگار ہے، یہ میری بد انتظامی ہے کہ میں شہر کو نہیں سنبھال پاؤں، لیکن رحمت کا تو کسی طور بھی انکار اور اس کے خلاف سوچنا یہ کفران نعمت ہوگا اور اللہ کی ناراضگی کا سامان ہوگا۔ پروردگار عالم نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں جو کائنات میں سب سے افضل ہیں، اور افضلیت اور فضیلت بے قدر مصیبت ہوا کرتی ہے، جتنی مصیبتیں بڑھیں گی اتنی فضیلتیں بڑھیں گی۔ بڑا گہرا تعلق ہے فضائل کو مصائب کے ساتھ، فضائل وہاں زیادہ ہوتے ہیں جہاں مصائب زیادہ ہوتے ہیں، لہذا اچھا یہ ذہن میں رہے کہ مصیبت اور مصائب جو جمع کا صیغہ، اگر مصائب کو آپ لیں مصیبت کو لیں تو یہ کسی شیطان کی طرف سے، کسی شیطان کے نمائندے کی طرف سے آنے والی آزمائش کو نہیں کہا جاتا، بلکہ مصیبت کہا اس کیفیت کو جاتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہو۔ یہ بھی ذہن میں میرے بچوں کے رہے کہ اگر مصیبت بری شے ہوتی، دقت چاہوں گا جملے پر، ممبر کا جملہ عرض کر رہا ہوں، اگر مصیبت بری شے ہوتی تو اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ ہر برائی کو اہل بیت سے دور رکھے گا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ مصیبت بری شے نہیں ہے، مصیبت در حقیقت ایک آزمائش کا نام ہے، ایک ابتلا کا نام ہے، ایک امتحان کا نام ہے، اور ہر ایک سے امتحان اس کی حیثیت کے مطابق لیا جاتا ہے۔ جو
اب دیکھیے آپ، حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت ابراہیم کے ہاں حضرت اسماعیل منتوں مرادوں کے بعد آئے، کہا اسی اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ، تب تو آزمائش ہوگی، تب تو امتحان ہوگا۔ جی مولا علی غیرت مند بہت تھے۔ ایک یہودی عورت کو بازار میں پٹتے ہوئے دیکھا تھا، 3 دن کھانا نہیں کھایا۔ امام حسن کے ہاں حیا کمال پر تھی، امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی۔ امام سجاد کا بدن مبارک نازنین تھا، امام سجاد کا بدن مبارک نازنین بدن تھا۔ لہذا امتحانات ہر ایک کے مزاج کے مطابق ہیں۔ میرا امتحان کیا ہے، آپ کا امتحان کیا ہے؟ ہم سب کے امتحان ہماری حیثیت کے مطابق ہیں۔ آیہ کریمہ کا ترجمہ سنیے گا اور پھر اپنے مضمون کو آج پہلی منزل سے گزاروں گا۔ ارشاد حضرت اہدیت ہے، کل کی مجلس میں اور آج کی مجلس میں بیٹھنے والوں کا ثواب یقیناً ان لوگوں سے کہیں زیادہ ہے جو اس کیفیت میں مجلس نہیں کر رہے۔ اللہ ہر ایک کو اس کی محنت کے بدلے میں عوض دیتا ہے۔ یا آج کی مجلس اور کل کی بھی اسی طرح کی کچھ تعداد آپ کی آج نسبتاً زیادہ ہے، اور یہ عہد بھی اپنے آپ سے کرتے جائیے کہ اگر موسم کیسے ہی رہے، کیونکہ پیشگوئی پورے عشرے میں کچھ اسی طرح کی ہے، تو یہ ثابت کیجئے کہ ہم موسموں پر چلنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ موسم کا مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں، اور اسے اپنے لیے رحمت الہی کا عنوان قرار دیں گے۔ ارشاد حضرت اہدیت، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، ترجمہ سنیے گا، جو علم آ جانے کے بعد، من بعد ما جاءک من العلم، جو علم آ جانے کے بعد بھی کٹ حجتی کرے، ضدیت کرے، بحث کرے، مباحثہ کرے، تسلیم نہ کرے، دلیل آ جانے کے بعد دلیل نہ ہونے پر بھی ضد کر رہا ہو، یہ ذہن میں رہے کہ اللہ ضدیوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم بات صحیح کر رہے ہو تو دلیل لے کر آؤ۔ نبی مکرم سے جو مناظرہ ہو رہا تھا، بہت دیر لگا دی میں نے اس بات کے کرنے میں، جو نبی مکرم سے مناظرہ ہو رہا تھا نصارائے نجران کا، وہ مناظرہ کیا تھا؟ بحث کا عنوان کیا تھا؟ سرکار کے ساتھ جو بحث ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، اور نبی یہ فرما رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کے ابن اللہ ہونے پر بحث تھی۔ تثلیث کا نظریہ رکھنے والے لوگ اور 3 اللہوں کو ماننے والے لوگ کھڑے تھے اس کے سامنے جو وحدہ لا شریک کو مانتا ہے، جو پیغام یہ دے رہا ہے کہ وہ اللہ کہ جس کا میں پیغام لے کر آیا ہوں، جس کا میں مبلغ ہوں، جس کا میں رسول ہوں، وہ نہ جہت بردار ہے، نہ ترکیب پر مشتمل ہے، اور نہ ہی وہ اشاروں میں آ سکتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت اس کے بسیط ہونے کے ذریعے سے نبی سمجھا رہے ہیں۔ وہ بسیط ہے، وہ مرکب نہیں ہے، وہ جہتوں میں دیکھ، مثلا میرا یہ سیدھا ہاتھ ہے، یہ الٹا ہاتھ ہے، تو سیدھا یہاں ہے، الٹا یہاں ہے، یہ جہت ہو گئی سیدھے کی، یہ جہت ہو گئی الٹے کی، یہ سمت ہو گئی سیدھے ہاتھ کی، یہ سمت ہو گئی الٹے ہاتھ کی۔ تو سمتوں میں جو تقسیم ہو جائے وہ جہتوں میں تقسیم۔ اللہ کعبے میں ہے، توجہ چاہوں گا، اللہ مکے میں ہے، اللہ کراچی میں ہے، اللہ کراچی میں نہیں ہے۔ آپ کہیں گے ہاں، ذرا ساتھ دیجئے میرا۔ میں نے کہا اللہ کراچی میں ہے، سارا مجمع کہے گا کہ نہیں، میں محدود کیسے کر سکتا ہوں کراچی میں؟ اور میں نے کہا اللہ کراچی میں نہیں ہے، سارا مجمع کہے گا ہاں ہے۔ بھائی اللہ کے بسیط ہونے کو میرا کم سن مجمع سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ مکے میں ہے؟ نہیں، اللہ مکے میں نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ سب جگہ ہے، اور میں کہوں اللہ مکے میں نہیں ہے، آپ کہیں گے ہاں ہے۔ یعنی میں اگر اس بات میں کہوں گا
تو یہ ہے خلاف توحید، اور اگر میں نفی میں کہوں گا تو یہ اس بات توحید۔ پروردگار عالم کو جہتوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں مزاجوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک جملہ کہہ دوں، بعض لوگ مکے میں جا کے اللہ کو تلاش کرتے ہیں، اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو اپنے من میں تلاش کرو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ پروردگار عالم کسی جہت کے اندر نہیں ہے، وہ ترکیب کا عنوان نہیں رکھتا، وہ مرکب نہیں ہے، وہ مرکب نہیں ہے۔ توحید شناس مجمع بیٹھا ہے اور نہج البلاغہ پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، مولا علی وجہ اللہ ہے، مولا علی کا چہرہ وجہ اللہ نہیں ہے، پورا علی وجہ اللہ ہے۔ توجہ چاہوں گا، مولا علی ید اللہ ہے، مولا علی کا ہاتھ ید اللہ نہیں ہے، مکمل علی ید اللہ ہے۔ علی عین اللہ ہے، علی کی آنکھیں عین اللہ نہیں ہیں، علی کا وجود عین اللہ ہے۔ لہٰذا یہ پیچھے بھی ایسے ہی دیکھیں گے جیسے آگے دیکھتے ہیں، یہ جاگتے میں جیسے دیکھتے ہیں ایسے سوتے میں بھی دیکھیں گے، اس لیے کہ اللہ کی آنکھ۔ شکر گزار ہوں آپ کی توجہات کا۔ تو مناظرہ کیا تھا؟ مناظرہ پروردگار عالم کے وجود پر نہیں تھا، وحدانیت پر تھا۔ اللہ ہے یا نہیں ہے اس پر بحث نہیں تھی عیسائیوں کے ساتھ، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ یہودیوں سے بحث یہ نہیں ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ بحث وجود الہیہ پر نہیں ہے، بحث توحید پروردگار پر۔ تثلیث کے نظریے کو نبی رد کر رہے ہیں، کہا جی ابن اللہ ہے، حضرت عیسیٰ ابن اللہ۔ نبی نے فرمایا معاذ اللہ، دلیل لاؤ، دلیل لاؤ، تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے عیسیٰ کا باپ نہیں ہے، بغیر باپ کے دنیا میں آئے۔ نبی مکرم نے اس دلیل کو دلیل نقضی، اہل علم بیٹھے ہیں، صاحبان دقت بیٹھے ہیں، دلیلوں کی دو قسمیں ہیں موٹی سی، یا دلیل نقضی ہے یا دلیل حلی ہے۔ یا آپ ایک دلیل پر ایک دلیل لے کر آئیں، اسے کہیں گے دلیل حلی، اور آپ ان کی دلیل کو توڑ دیں تو یہ خود دلیل ہے مگر یہ دلیل نقضی ہے۔ جو سامنے والا مخالف آپ کو دلیل دے، آپ اس دلیل کو توڑ دیں، دلیل ہی نہ رہنے دیں۔ آپ نے تو کوئی دلیل نہیں دی مگر ان کی دلیل کو توڑ دیا، یہ بھی ایک دلیل ہے، مگر اس دلیل کو کہتے ہیں دلیل نقضی۔ اور ایک مرتبہ نہیں، ان کی دلیل کو آپ نے مان لیا، اب ان کی دلیل پر دلیل دے رہے ہیں، تو یہ دلیل حلی ہے۔ نبی نے دلیل نقضی یہ دی، کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ کے باپ نہیں ہیں، بغیر باپ کے دنیا میں آئے ہیں۔ تو نبی مکرم نے نقضی دلیل یہ دی کہ اگر یہی دلیل ہے کہ وہ بغیر باپ کے آئے ہیں تو حضرت آدم کی تو ماں بھی نہیں ہے۔ کیا تم قائل ہو حضرت آدم کے معاذ اللہ ابن اللہ ہونے کے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات۔ اور اب ایک اور دلیل انہوں نے دی، مجھے تسلی دیجئے کہ آپ مجھ سے میرے مضمون سے متفق ہیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اس لیے کہ اللہ کے عبد ہیں۔ کیا کہا تھا حضرت عیسیٰ؟ اچھا، اس کا انکار تو کر نہیں سکتے تھے کہ جب گود میں آئے تھے تو کہا تھا اس وقت کے کابل احبار نے، یہودی علماء نے، کہ اے مریم تمہارے باپ تو ایسے نہیں تھے، تمہاری ماں تو ایسی نہیں تھی، یہ بچہ بغیر باپ کے کیسے آ گیا؟ تم تو قدیسہ ہو، تم تو مقدسہ ہو، تم تو قدسیہ ہو، تم بغیر شوہر کے بچے کو کہاں سے لے آئیں؟ اور وہاں اللہ نے چھپ کر روزہ رکھنے کا جناب مریم کو حکم دیا تھا۔ مریم تمہارا کام خاموش رہنا ہے، اللہ جسے معصوم بنا کر بھیجتا ہے اس کی عصمت کا انتظام بھی خود کرتا ہے۔
لہٰذا تمہارا یہ کام نہیں ہے، یہ کام تو میرا ہے، میں نے تمہیں بنا کر بھیجا ہے نا، تو میں ہی تمہاری حفاظت بھی کروں گا۔ تمہارا کام تو صرف اتنا ہے کہ تم خاموش رہو، پھر دیکھو کہ منظر کیا بنتا ہے، اور اگر زیادہ بات کریں تو اسی بچے کی طرف اشارہ کر دینا کہ اس سے پوچھ لو۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، مجلسی مجمع بیٹھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ جب انہوں نے تکرار بڑھائی تو حضرت مریم نے فاشارت الیہ، حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ کہتے یہ کیا ہوا؟ تو اشارہ کر رہی تھی، کہنے لگے کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ اس سے بات کریں، تم تو جواب دے نہیں رہی ہو، اس سے بات کریں۔ کیف نکلم، ہم اس سے کیسے بات کریں؟ من کان فی المہد صبیا، جو ابھی گہوارے کا بچہ ہے۔ آپ نے دیکھ لیا نا کہ جو نبی اور امام کو اپنے جیسا مانتا ہو پھر اسے ایسی منہ کی کھانی پڑتی ہے کہ تاریخ بشریت میں ایک علیحدہ عنوان بنے گا۔ کہنے لگے یہ کیسے بات کرے گا، یہ تو ابھی گود کا بچہ ہے۔ جیسے ہی انہوں نے انہیں اپنے بچوں جیسا جانا، فوراً حضرت عیسیٰ بولے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دقت والا مجمع ہے، جملہ سنیے، سب سے بڑا اعزاز نبی ہونا نہیں ہے، ورنہ کہتے کہ وجعلنی نبیا، پہلے کہتے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، مگر نہیں کہا کہ پہلے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، نہیں کہا کہ مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، پہلے کہا مجھے اللہ نے اپنا بندہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بندگی زیادہ بڑی معراج ہے۔ عزیزان گرامی، ہم بھی اپنے نبی کو پہلے عبدہ کہتے ہیں، پھر رسولہ کہتے ہیں۔ پہلے ہم اپنے نبی کی بندگی کا اعلان اور اقرار کرتے ہیں، پھر ہم نبی کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ بندگی میں اور رسالت میں موٹا فرق یہ ہے کہ جب یہاں سے وہاں کا سفر ہو تو اسے بندگی کہا جاتا ہے، اور جب وہاں سے یہاں کا سفر ہو تو اسے رسالت کہا جاتا ہے۔ یہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ میں تو ان لوگوں کی عقلوں پر ماتم کر رہا ہوں جو حضرت عیسیٰ کو تو ماں کی گود میں نبی مانتے ہیں، اور عیسیٰ جس کے پوتے کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ ہدیہ کریں۔ مباحثہ کیا ہے؟ مباحثہ کیا ہے؟ مباحثہ اب حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کا بندہ، یہ اس کا انکار عیسائی نہیں کر رہے، تو پھر کیا مطلب ہے؟ بندہ، عبد اور معبود کیا برابر ہوتے ہیں؟ سجدہ کرنے والا اور مسجود برابر ہوتے ہیں؟ ساجد اور مسجود کیا برابر ہوتے ہیں؟ پھر کیوں کہہ رہے ہو کہ وہ یہ ان کا بیٹا ہے؟ اب ذرا دلیل سنیے۔ اللہ اکبر، سورہ مبارکہ زخرف، ایک مرتبہ جیسے ہی انہوں نے یہ دلیل دی تو اب نبی مکرم کا جواب سنیے، بڑا حسین منظر ہے۔ فوراً سرکار نے جواب دیا، ان کانا للرحمن ولد، اگر رحمان کے لیے، اللہ کے لیے کوئی ولد ہوتا، فانا اول العابدین، تو میں عیسیٰ سے بھی پہلے کا بندہ ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں اگر رحمان کے لیے کوئی ولد ہوتا تو میں تو سب سے پہلا بندہ ہوں۔ بندگی کا تعلق نبی کا اللہ کے ساتھ کب کا ہے، یہ ہمیں بیان کرنا ہماری بس کی بات نہیں ہے۔ کب کا ہے، کب، جب، تب، یہ ہماری زبان میں الفاظ وہاں آتے ہیں جہاں وقت پہلے طے پا جائے۔ یہ اس وقت کی ہستیاں ہیں جب بھی وقت بنا ہی نہیں تھا۔ وقت کی خلقت بعد میں ہے، ان کی خلقت پہلے کی ہے، لہذا ان کے بارے میں اوقات کو طے کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے اندر یہ طاقت توانائی نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں اوقات کو طے کریں۔ بس انہوں نے اتنا کہہ دیا کہ اجعلونا مخلوقین قولوا ما شئتم، تم ہمیں مخلوق مانو، پھر جو چاہو بولو۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ دقت چاہوں گا عزیزان گرامی، حضرت نبی مکرم نے، اب علامہ
محمد حسین طباطبائی نے اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں جو علمی رنگ بکھیرے ہیں، علمی رنگ عطا کیے ہیں، ان میں ایک آیت کی طرف توجہ آپ کی چاہوں گا۔ عبد کے جو سرکار نے فرمایا نا کہ اگر انکان للرحمن ولد، اگر رحمان کے لیے ولد ہوتا فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلا اللہ کا بندہ ہوں۔ عبد عربی زبان میں پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ عبد کی دو قسمیں ہیں، پھر مجھے تسلی دیجئے کہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ عبد کی دو قسمیں ہیں، ایک عبد اطاعت اور ایک عبد عبادت۔ دیکھیے بہت بڑا نام تھا علامہ عبد العلی، علامہ عبد الحسین جی، ایران عراق میں اور یہاں بھی میں نے ایک آدھ نام دیکھے، عبد الرضا۔ میں جنت البقیع میں ائمہ بقیع کو سلام کر رہا تھا اور توفیق حاصل تھی کہ جس کتاب سے میں زیارت نامہ پڑھ رہا تھا وہ ہماری ہی ترتیب دی ہوئی تھی۔ مجھ سے ایک متوع نے آ کر وہ کتاب چھینی اور کہنے لگا یہ کسی شیعہ سے لے کر آئے ہو، تم شیعہ ہو، اس میں شرک بھرا ہوا ہے۔ میں نے کہا جی کیا ہے؟ تو اس نے وہی صفحہ کھولا جو ائمہ بقیع کے زیارت نامے کا تھا۔ اس کے آغاز میں معصوم امام نے ائمہ بقیع کو جو سلام کیا ہے، امام علی نقی سے منقول ہے، جو سلام کیا ہے اس کے اندر پہلا جملہ یہ ہے کہ انا عبدکم وابنو عبادکم وابنو آبائکم وعبدن انا عبدکم وآبائکم۔ توجہ چاہوں گا، انا عبدکم وآبائکم، میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ کے آباء و اجداد کا بندہ ہوں۔ انا عبدکم، میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ کے آباء و اجداد کا بندہ ہوں۔ تو اس نے کہا بندہ تو اللہ کا ہونا چاہیے، عبداللہ ہونا چاہیے۔ یہ شرک کرتے ہیں شیعہ حضرات کہ ائمہ اہل بیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ان کے بندے ہیں۔ تو میں نے کہا حضور حضرت بلال حبشی کس کے عبد تھے؟ کہنے لگا ابو ذر غفاری کے۔ میں نے کہا کہ وہ شرک کر رہے تھے یا معاذ اللہ حضرت ابو ذر غفاری شرک کر رہے تھے؟ پھر میں نے کہا آپ کے ہاں فقہی کتابوں میں عبد و اما کی بحث ہے یا نہیں؟ غلاموں اور کنیزوں کی بحث ہے یا نہیں؟ غلام کو عبد کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ تو وہاں غلام کو عبد کہتے ہیں تو آپ کے وہاں شرک ہو رہا تھا؟ نبی کے زمانے میں بھی صحابہ کرام کے عبد تھے یا نہیں؟ کہنے لگے نہیں، وہ تو انہوں نے خریدا تھا انہیں۔ میں نے کہا ہم اپنے آپ کو بیچنے آئے۔ تو یہ تو کم سے کم طے ہو گیا کہ لفظ عبد، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ کم سے کم یہ تو واضح ہے، روشن ہے کہ عبد کا صرف مطلب یہ نہیں ہے، دقت چاہوں گا، عبد کا صرف مطلب بندگی کے عنوان سے نہیں ہے۔ تھوڑا سا گردن ہلائیے۔ عبد کا صرف مطلب بندگی کا عنوان نہیں ہے۔ عبد عبادت اور عبد اطاعت۔ دقت چاہوں گا، جب ہم اللہ کی بارگاہ ہمیں اپنے آپ کو پیش کریں، صرف اللہ کی بارگاہ، اس لیے کہ ارشاد ہو رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہیں حق نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو، عبادت صرف اللہ کی۔ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں تو یہ ہے عبد عبادت۔ لیکن جب ارشاد ہو یا ایھا الذین آمنوا، دقت چاہوں گا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ تو کیا اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت عبدیت نہیں ہے؟ ہاں، وہ عبد اطاعت ہے اور وہ عبد عبادت ہے۔ لہٰذا عبداللہ بھی نام ٹھیک ہے، عبد الحسین نام بھی ٹھیک ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ الحمدللہ۔ عزیزان گرامی، بحث یہ تھی نبی مکرم نے، تو یہاں عبد کے حضرت علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان بیان کرتے ہیں کہ عبد کو لغت میں
کئی معنی میں لیا گیا ہے۔ عبد کو لغت میں جن معنی میں لیا گیا ہے ان میں سے ایک معنی ہے انف کے، انف، الف نون فے۔ انف کہتے ہیں ناک کو، ناک۔ یہ جو محاورہ ہمارے یہاں ہے نا کہ ان کی ناک کٹ گئی، یہ جو محاورہ ہمارے یہاں ہے نا ان کی ناک نیچی ہو گئی، جی یہ محاورہ عربی میں بھی ہے، یہ محاورہ اور زبانوں میں بھی ہے۔ بینی را بے خاک مالیدن، یہ فارسی میں محاورہ ہے، ناک رگڑوا دی، ہم کہتے ہیں نا ناک رگڑوا دی، اور فارسی میں، عربی میں، اردو میں ناک، انف یعنی آبرو، یعنی عزت، یعنی احترام، یعنی شہرت، یعنی اچھی تصویر، جی عزت۔ نبی مکرم فرما رہے ہیں انا اول العابدین، میں سب سے پہلا بندہ ہوں جو اللہ کی آبرو ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں اللہ کی پہلی آبرو ہوں، میں عزت پروردگار کا سبب ہوں، میری وجہ سے اللہ مانا گیا ہے، میری وجہ سے اللہ پہچانا گیا ہے۔ اب تک اگر کسی کو اس جملے پر کوئی خلش ہو اور کوئی اٹکن اور کوئی رکاوٹ ہو تو میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، عزیزان گرامی، اللہ نے جب بھی خود کو منوایا، دقت چاہوں گا، اللہ نے جب بھی خود کو منوایا تو کہا قل هو اللہ احد، تم کہو وہ اللہ احد ہے۔ تو خود کیوں نہیں کہتا تو احد ہے؟ تو نے خود کیوں نہیں کہا کہ میں احد ہوں؟ کیوں نبی سے کہلوا رہا ہے کہہ دو میں احد ہوں؟ یہی تو بتانا چاہتا ہے میں وہ اللہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں جو مصطفیٰ کے بغیر مانا جائے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ تو بحث ہی ساری یہ تھی، مناظرہ ہی یہ تھا سرکار دو جہاں کا عیسائیوں کے ساتھ کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ رنگ الہی بھی دیکھیے، ارادہ پروردگار بھی دیکھیے، حکمت الہیہ بھی دیکھیے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس نبی کے فضائل کو اللہ نے بیان کیا ہے وہ حضرت عیسیٰ ہے۔ یہ مریضوں کو شفا دیتے ہیں، یہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، جی یہ بغیر باپ کے دنیا میں آئے ہیں، یہ گودی کے اندر بات کرتے ہیں، یہ ایک دن کے ابھی ہیں تو بات کر رہے ہیں۔ وہ سارے کمالات حضرت عیسیٰ کے، سب سے زیادہ حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، ان کے بارے میں قرآن میں آیات ہیں، جی اور ساری آیات مردوں کو زندہ کرنے والا، کوڑ اور برس کے مریضوں کو شفا دینے والا، طی الارض کا حامل، ایک لمحے میں یہاں سے اس دنیا کے اس کونے میں چلا جائے۔ سارے کمالات جس نبی کے اللہ نے کثرت کے ساتھ بیان کیے، اس نبی سے آخر میں ایک بات کہلوا دی، اور وہ بات یہ کہلوائی کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسمہ احمد، میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہے۔ یہ سارے کمالات ایک جگہ، اور حضرت عیسیٰ کا یہ کہنا کہ میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں۔ اچھا پھر مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں یہ رسول تھے؟ تم تو 40 سال کے بعد نبی مان رہے ہو۔ یہ حضرت عیسیٰ کب کہہ رہے ہیں؟ 2000 سال پہلے کہ یہ رسول کی بشارت دے رہا ہوں۔ مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے، تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ بحث یہ ہے کہ ہمارے نبی کے کمالات اگر دیکھنے ہیں تو پہلے عیسیٰ کے کمالات کو دیکھو۔ بشارت اپنے سے بڑی چیز کے بارے میں، اہم چیز کے بارے میں دی جاتی ہے، اور محمد نہیں کہا، احمد کہا، اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں سمیہ فی السماء احمدا وفی الارضین محمد، مجھے آسمانوں میں احمد کے نام سے پکارا جاتا ہے اور زمین میں میرا نام محمد ہے۔ تو حضرت عیسیٰ تو آسمان والے رسول کو جانتے تھے نا۔
تبھی تو احمد کہہ کر پکارا. میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہے. اور آپ ذرا دیکھیے کہ وہ جو لم یلد ولم یولد ہے، وہ جو لم یلد ولم یولد ہے، اس نے مکے کے ایک والد اور ولد کی قسم کھائی ہے. توجہ چاہوں گا، دقت بڑھائیں گے. وہ جس نے کہا کہ نہ میں کسی کا بیٹا ہوں نہ کسی کا باپ ہوں، اس نے اگر مکے کے اندر رہنے والوں کی قسم کھائی ہے تو پہلے مصطفیٰ کی قسم کھائی. ارشاد ہوا لَأُقْسِمُ هَذَا الْبَلَدِ، مجھے قسم ہے اس مکے کی. دقت ہے، مکے میں تو گدھے بھی رہتے تھے، مکے میں تو گھوڑے بھی رہتے تھے، مکے میں تو منافق رہتے تھے، مکے میں مشرک رہتے تھے. یہ مکے کی قسم اللہ کیسے کھا لے گا جہاں اللہ کے دشمن رہتے ہیں؟ کہ ان گنت گدھے گھوڑے رہتے ہوں، ان گنت گدھے گھوڑے رہتے ہوں، ان گنت منافق مشرک رہتے ہوں، میں انہیں دیکھتا ہی نہیں ہوں، مجھے مصطفیٰ نظر آتا ہے. انت حل بہذا البلد، اس لیے کہ اے میرے مصطفیٰ تم مکے میں رہتے ہو. مجھے مکے کی قسم اس لیے کہ تم محل مکہ ہو، محل ہو مکے کے اندر، مکے کے اندر رہتے ہو. وَوَالِدٌ وَمَا وَلَدْ، اور میں تمہاری مکے کی قسم کھا کر ایک والد اور ایک ولد کی بھی قسم کھاتا ہوں. دقت چاہوں گا، قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کوئی میرا جملہ نہیں ہے، قرآن. میں ایک والد اور ایک ولد کی قسم کھاتا ہوں. کہنے لگے یہاں والد سے مراد سرکار دو جہاں ہے، تو ولد کون ہے؟ جی کہنے لگے جی والد سرکار ہیں. اچھا سرکار کی تو پہلے قسم کھا لی. تو یہ میں اور آپ کا کلام، ہمارا کلام تو ہے نہیں کہ ہم ٹھیک کر کے بدل کے بیان کرتے رہیں. پہلے والے سے بہتر کر لیں، پھر دوسرا والا پہلے والے سے صحیح کر لیں. یہ تو ہمارا کلام ہوتا ہے نا. ہم اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں نا کہ آئندہ ایڈیشن میں ٹھیک کر لیں گے، آپ غلطیاں ضرور بتائیے گا. یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اس میں شک کرنے والا اپنے اوپر شک کرے. توجہ ہے، یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. یہاں سرکار دو جہاں انت حل بہذا البلد، نبی مکرم کے مکے کی اللہ نے قسم کھا کے کہا ایک والد اور ایک ولد کی قسم. تو اگر والد نبی کو مان لیا جائے تو پھر ولد کسے مانیں گے؟ اگر تم نے نبی کو بھی مانا تب بھی فضیلت اہل بیت کی ہے. اس لیے کہ اگر والد مصطفیٰ ہے تو ولد حسن ہے یا حسین ہے. لیکن یہاں والد سے مراد سرکار یا نہیں، ایک ایسا والد ہے جسے اپنے ولد پر فخر ہے. توجہ چاہوں گا، دقت چاہوں گا. ایک ایسا والد ہے تاریخ انسانی میں، تاریخ اسلامی میں، جس والد کو اپنے ولد کے اوپر فخر ہے، اور وہ والد ابو طالب ہے، ولد علی ہے. قسم ہے مصطفیٰ تمہارے شہر کی، اور قسم ہے ابو طالب اور علی کی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اور صلوات اور درود بھیجا جا رہا ہے ان پر کہ جنہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا. چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا لے چلیے. آج مولا حسین کربلا پہنچ گئے، اور پہلے چل دیجئے حسین کے آنے سے، اس سے پہلے کہ حسین کا گھوڑا رکے. کربلا چلیے، کربلا کی زمین سے خار چنیں، کانٹے اٹھائیں، کنکریاں بینیں، پتھر صاف کریں، کہیں کوئی خار کوئی کانٹا سکینہ کو چبھ نہ جائے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ آمادہ ہیں؟ امام حسین کربلا کی زمین پر پہنچنے والے ہیں. رستے میں میرے مولا نے ایک منزل پہ قیام کے درمیان کوفے کی طرف رخ کر کے کہا علیک السلام یا اخی مسلم، اے میرے بھائی مسلم تم پر بھی میرا سلام. جیسے ہی یہ آواز سنی مولا عباس قریب آ گئے. مولا کیا میرا بھائی مسلم کوفے سے واپس آ گیا؟ فرمایا عباس کوفے میں مسلم کو مارا جا رہا ہے.
اے میرے عباس بھائی، کوفے میں مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جا کے قتل کیا جا رہا ہے، مجھے شہادت سے پہلے مسلم نے سلام کیا ہے۔ مولا حسین شہادت حضرت مسلم کی خبر دے رہے ہیں، ادھر عباس علمدار جلال حیدری کا شکار ہے۔ فرمایا مولا جب آپ کو سلام کی آواز آ سکتی ہے تو آپ مجھے کوفہ بھیج بھی سکتے ہیں، میرا بھائی اکیلا ہے، میرا بھائی غریب ہے، اسے غربت میں مارا جا رہا ہے۔ کہ عباس ذرا یہاں اس فضا میں دیکھو، حضرت نے ایک منظر دکھایا مولا عباس کو۔ منظر یہ ہے کہ دارالامارہ کی چھت پر حضرت مسلم کے سر کو قلم کیا جا رہا ہے اور بدن مبارک کو چھت سے نیچے پھینکا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ دستہ شمشیر پر ہاتھ رکھ کے فرمایا مولا میرا بھائی تنہا ہے۔ فرمایا عباس ذرا دارالامارہ کے نیچے دیکھو۔ اب جو دارالامارہ کے نیچے دیکھا، کیا دیکھا؟ کالے برقعے میں ایک بی بی ہے جو اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے۔ عباس میری ماں زہرا، اللہ رے غربت فاطمہ زہرا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجلس ہو گئی۔ مجھے چند جملے اور کہنے دیجئے۔ مولا کربلا کی زمین پر پہنچے ہیں، چلتا چلتا حسین کا گھوڑا رکا۔ یہ ذوالجناح ہے، معمولی سواری نہیں ہے، نبی نے اپنے حسین کو دی تھی۔ یہ نبی کے زمانے میں بھی جوان تھا اور سن 61 ہجری میں 50 سال کے بعد بھی جوان ہے، اور اس کی جوانی کا سبب یہ ہے کہ نبی جس گھوڑے پر، جس سواری پر بیٹھ جائیں وہ بوڑھی نہیں ہوتی اور وہ بیمار نہیں پڑتی۔ یہ معجزہ ہے نبی کی سواریوں کا۔ یہ امام حسین کے پاس نبی کی سواری ذوالجناح، اور یہ ایسا وفادار امام کی سواری ہے، امام اسے چابک نہیں مارتے تھے، فرماتے تھے رک جا، یہ رک جاتا تھا، فرماتے تھے چل، یہ چلتا تھا، امام فرماتے تھے میں اترنا چاہ رہا ہوں، یہ گھٹنے ٹیک دیتا تھا۔ کربلا میں حسین کے گرنے کے بعد یہ چھوڑ کر نہیں گیا، یہ امام کے لاشے کے گرد یہ چکر کاٹتا رہا۔ امام نے فرمایا ذوالجناح تو آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ گھوڑا چند قدم آگے جاتا تھا پھر پلٹ آتا تھا، اسی زمین کے اندر رہتا تھا۔ امام نے فرمایا سامنے آبادی ہے، ان سے جا کے پوچھو اس زمین کا نام کیا ہے۔ کچھ بزرگوں کو بلایا گیا، مختلف نام انہوں نے بتائے، مگر ایک بہت مسن ایک بزرگ تھا، ایک مسن شخص تھا، وہ عصا ہاتھ میں لیے ہوئے کانپتا ہوا آگے آیا اور آہستہ سے امام سے کہنے لگا حسین یہاں نہ رکو، آگے چلے جاؤ۔ امام نے فرمایا میں نے آپ سے نام پوچھا ہے، اس کا نام بتاؤ۔ کہا حسین ھذا کرب و بلا، یہ کرب و بلا ہے۔ امام نے فرمایا عباس یہی وہ زمین ہے جسے ہم ڈھونڈ رہے ہیں، عباس معلوم کرو یہ زمین کس کی ملکیت میں ہے۔ امام نے زمین خریدی، نہر کے کنارے خیمے لگے، اور جب رات آئی ہے نا، جو اب یہ رات آ رہی ہے، یہ جو رات آئی ہے، جب خیمے لگ گئے، قیام حسینی ہو گیا، تو رات کے پہر میں مولا تنہا بیابان میں نکلے۔ بہن زینب نے دیکھ لیا کہ بھائی تنہا جا رہے ہیں، کچھ فاصلے پر بی بی زینب چل رہی ہے۔ کیا دیکھا کہ ایک جگہ میرے مولا حسین نے بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھی، کچھ مناجات کی، پھر وہاں سے اٹھے، پھر جگہ ڈھونڈتے ہوئے جیسے کوئی جگہ ڈھونڈ رہے ہوں، وہاں جا کر امام حسین نے 2 رکعت نماز اور پڑھی، پھر وہاں سے اٹھے، پھر ایک اور جگہ ڈھونڈنے لگے، وہاں جا کر امام حسین نے پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک نشیبی جگہ میں گئے، جہاں جا کر حسین نے مناجات کرنا شروع کی، اور پھر دنیا کی کے فانی ہونے پر، دنیا سے لا تعلقی پر اور موت کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں مناجات کے جملے کہے۔ جناب زینب سے رہا نہیں گیا، جیسے ہی حسین مصلی سے اٹھے تو سامنے زینب کھڑی ہیں۔ بھائی مجھے بس اتنا بتا دو، وہ جگہ جو تم نے 2 رکعت نماز پڑھی وہ کیا مطلب تھا، اور پھر دوسری 2 رکعت نماز جو پڑھی اس کا کیا مطلب تھا؟ فرمایا زینب وہاں جو 2 رکعت میں نے نماز پڑھی وہاں میرا علی اکبر ایڑیاں رگڑے گا۔ اے زینب جہاں یہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی یہاں میرا قاسم پامال کیا جائے گا۔ اے زینب یہاں عباس کے بازو کاٹے جائیں گے۔ اور اس نشیب کو غور سے دیکھو، یہ کربلا کا نشیب میری مقتل ہے، یہاں میں گھوڑے سے گرایا جاؤں گا،
میرے سر کو تن سے علیحدہ کیا۔